وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 64-65، درس کا نمبر 1986. آج کا موضوع کیا ہمارا رویہ مومنانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی. کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 64. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے
ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا ان کا، نہ پائیں گے کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے 64 اور 65 دو آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ پیش کیا ہے۔ بات ہو رہی ہے کافروں کی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم میں سے بعض لوگ مومن ہیں اور بعض لوگ کافر ہیں۔ مومن کون ہے، کافر کون ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہم دین کے متعلق تو کوئی نہ علم رکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، اور نہ ایسے خاص طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہی رسمی چند باتیں ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم صرف دنیا کے بارے میں جانتے ہیں اور حقیقت اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بہرحال جو میں نے ابھی آیت پڑھ کے سنائی ہے اللہ کی عطا سے، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہ دو گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو گروہ ہیں تم میں سے، یعنی حقیقت میں دو گروہ ہیں۔ پھر تو اس کی تفصیل آ جاتی ہے، کافر جو ہے وہ پھر مشرک، منافق، یہ سب پھر ایک ہی کیٹیگری کے مختلف نام ہے، اور منافق کا درجہ جو ہے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے سب سے نچلے درجے میں ہے آگ کے۔ تو دیکھیں کافر مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے اس مضمون کو ادا کرنے میں، اور یعنی سمجھانے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے مجھے، کیونکہ ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے کہ ہم کافر نہیں ہیں، اور پتہ نہیں پھر ہم کیا چیز ہیں۔ ہم مومن بھی تو نہیں ہیں، ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، ہم زبانی طور پر ہم کون ہیں؟ لپ سروس والے لوگ ہیں مسلمان۔ لپ سروس جانتے ہیں نا؟ اندر سے ہمارے دل جو ہے وہ ہمارے اور کافروں کے دل ایک سے ہیں، ان کا بھی ظاہر پر یقین ہے، ہمارا بھی ظاہر پر یقین ہے، ان کی بھی ساری دنیا کی کوششیں، مطلب ساری کوششیں ان کے لیے، ان کی دنیا کے لیے ہیں، ہماری بھی دنیا کے لیے ہیں۔ انہوں نے بھی کافر بھی اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، اپنی یعنی جو حقیقت ہے ہماری روح ربانی، اس سے وہ انکاری ہیں، ہم بھی انکاری ہیں، ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں۔ جنت دوزخ سے وہ بھی انکاری ہیں، ہم زبان سے مانتے ہیں، عمل سے انکاری ہیں۔ یہ صرف زبان کا فرق ہے، اور یہ زبانی مسلمان کا درجہ کافروں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے سمجھانے کے لیے بھی، اور مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ہی لعنت میں، اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو یہ کافر اور مومن کی بات کر رہا ہوں، مومن کی کچھ خاصیتیں ہیں، اگر وہ آپ میں موجود ہیں تو پھر بے شک آپ مومن ہیں، اور وہ ہم نے آیت نمبر 35 میں، اسی صورت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیتیں بیان کی ہیں۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ صفات اگر کسی میں ہے تو وہ مومن ہے بے شک۔ اچھا، جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا، ان کو بہرحال فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جملہ نوٹ کر لیں، جس نے بھی نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو واضح طور پہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اب کافر تو واضح طور پہ گمراہ ہے کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ دیکھیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو میں خامخواہ کافرین کے زمرے میں لا کھڑا کروں۔ یہ تو قرآن ہے، آپ خود پڑھ لیں، میں تو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہوں۔ ما کان للمؤمن، مومن کر ہی نہیں سکتا نافرمانی کی روش، ہماری تو روش کافرانہ ہے۔ دیکھیں، کافرانہ یہ تو میں نے اپنی بولا ہے، ہماری روش مومنانہ نہیں ہے، ایک بات جو آیت نمبر 34 ہے۔ پھر ہماری روش نافرمانی کی ہے۔ من یعص اللہ جس نے بھی نافرمانی کی روش اختیار کری فقد ضل ضلالا مبینا۔ تو اب اس میں دیکھیں آیت نمبر 36 جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں حکم دے اس کو لے لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، جس طریقے سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن ہمارا تو یہ نہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ رسول نے مثال کے طور پہ ایک آیت پیش کرتا ہوں، رشوت لینا دینا حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے دوسرے کا مال ناجائز طور پہ مت کھاؤ۔ تو ہمارا تو یہ یعنی درجہ یعنی پہلی روش ہمیں یہ بن گئی ہے، ہماری روش یہ بن گئی ہے کہ اللہ کے حکم یعنی دین کو ہم اپنی عملی زندگی کے لیے نہیں سمجھتے، دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند اعمال تک، 5 بنا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو صبح اٹھ کے پہلا کام جو ہے وہ شیو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے مٹھی بھر داڑھی رکھ لی تو بس وہ مومن ہو گیا۔ نو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا پروگرام دیا ہے۔ کسی ایک شخص ایک حکم کو ماننا اور دوسرے سے انکار کر دینا، اس کے متعلق بھی آپ آیت سن لیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر یقین کرتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو، بس کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسا کرے گا، لیکن شرمندگی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو ہم تو دیکھیں، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم یقین رکھتے ہو؟ ہمیں تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، ہم تو سارے کے سارے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ دین کو تو صدیاں ہوئی ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن اور رسول کا طریقہ اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو کچھ باقی ہے یہ تو ہماری مرضی ہے، خواہشات ہیں،
پھر دین میں ہم نے فرقے بنا لیے ہیں اور کچھ خاص مسائل پر ہم نے اختلاف شروع کر دیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ آج یعنی بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارا فرقہ کون سا ہے، تم کون سا وہ ہو، تو میں تو ان کو پھر کوئی جواب دے نہیں پاتا، تو وہ پھر ان کو یقین نہیں آتا۔ اگر میں ان کو کہوں کہ بھئی میرے تو کوئی فرقہ نہیں ہے، میں تو بس سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا ہوں، کہتے ہیں نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا میری باتیں سن لو، میں یہی کہتا ہوں۔ بہرحال میں آپ کو دیکھیں، کافر اور مومن، ایمان والے وہ ہیں، دیکھیں اب میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایمان والا صاحب یقین شخص ہوتا ہے وہ اپنی حقیقت پر یقین رکھتا ہے، پھر اپنی منزل پر یقین رکھتا ہے کہ میں تو عالم ارواح سے آیا ہوں، اس وقت میں انسان ہوں اور ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میری منزل اللہ ہے، اور وہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر اس سے پہلے بھی وہ کہتا ہے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جملہ پہلے تو اپنا رخ سیدھا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں۔ اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر مشرک ہیں۔ اچھا، یہ میں مومنانہ صفات بیان کر رہا ہوں۔ مومن یقین رکھتا ہے اللہ کی توحید پہ۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا میں نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی، لا معبود الا اللہ، یہ توحید ہے۔ لا مقصود الا اللہ، مومن یہ کہتا ہے مجھے تو اور کچھ چاہیے ہی نہیں، مقصود تو میرا اللہ ہے۔ لا محبوب الا اللہ، پھر مومن کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی کسی سے محبت جائز ہی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا تو میرا کوئی مطلوب ہی نہیں ہے، میری کوئی اور غرض ہی نہیں ہے، میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ یقین، دیکھیں ایمان، فمنکم مؤمن ومنکم کافر، قرآن میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، تم میں سے بعض لوگ مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ اب آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں میں تو کوئی فتنہ نہیں لگا رہا، لیکن میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں۔ آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے، رسالت پر یقین ہوتا ہے کہ ہاں، لیکن توحید، رسالت اور آخرت، سب سے پہلے توحید، کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنی آقا کو پہچان لیں، معبود کو پہچان لیں اور کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہو گئی۔ رسالت محمد الرسول اللہ، کہ میں نے زندگی رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مومن کا، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے میرے اعمال کے نتائج سنائے جائیں گے، اور وہ یوم قیامت ہے، اور میں نے قیامت کے دن دو ٹھکانے ہیں، اور میں نے تو جنت کے لیے زندگی گزارنی ہے، جنت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں جنت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہے یا بخشش ہے۔ اب ہم یہاں سے جب جائیں گے تو ہماری روش تو بخشش والی نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ کو یہاں بھی، آج کا مسلمان اللہ کے غیظ و غضب اور لعنت کا شکار ہے۔ ابھی ان اللہ لعن الکافرین، یہی ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو اللہ کی لعنت میں ہیں۔ مومن کا وجود نہیں ہے روئے زمین پہ، اگر ہوتا تو وہ غالب ہوتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنوں کا تو اللہ تعالیٰ ساتھی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔
تو یہ میں مومنانہ صفات بیان کر رہا ہوں. آج روئے زمین پر مومنوں کی جماعت کا وجود نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن نہیں ہے، ہوں گے، انفرادی سطح پر ہوں گے، جماعت کوئی نہیں ہے، مغلوب ہے. اور قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. آپ دیکھیں مومن کا تو امام قرآن ہوتا ہے. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، آپ پڑھتے ہیں نا دعا کہ اس کو ہمارا امام، ہمارے لیے ہدایت اور نور بنا دے. آج مجھے کہنے دے کہ آج کا جو یہ لپ سروس والا مسلمان ہے، یعنی قرآن میں معاذ اللہ اس کو تاریکی سمجھتا ہے، اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری زندگی تو قرآن کے خلاف ہے. ہم تو قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں تو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. ہم تو اب دنیا کا جن کو دھوکہ لگ گیا ہے تو وہ تو کافرانہ روش ہو گئی. ہماری ساری دیکھیں قرآن کی ایک آیت میں اکثر آپ کو سناتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں سب سے زیادہ، اب اس میں کافر مومن کا نام ہی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت. هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سب سے زیادہ نقصان کون لوگ ہیں ایسے؟ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ، ان کی منزل دنیا اور ساری کوششیں دنیا کی. یہ آج کا لپ سروس والا مسلمان نہیں ہے تو کون ہے؟ مجھے آپ بتا دیں. اپنے متعلق فیصلہ خود کریں، اپنے اوپر فتویٰ لگائیں. ہماری تو دیکھیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو بس ایک غرض ہے، دنیا دنیا اور دنیا. اللہ، تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. ہم لوگ جو ہیں بھٹک گئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ والے ہم بننا چاہتے ہیں. اس بات پہ آپ غور کیجئے گا. تو اچھا، بہرحال میں مومن کی تو میں کافر کی بات کر رہا ہوں، مومن کی بات کر رہا ہوں. کافر جو ہے آخرت پر یقین نہیں رکھتا. کافر حقیقت میں اللہ کو معبود نہیں جانتا، خالص اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہوتا. کافر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو عملاً نہیں مانتا. یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں. نہ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، نہ رسول ہمارے لیے رہنما ہے، نہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے. آپ دیکھیں اس میں تو کوئی خاص لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے کہ کافر اور مومن. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو آیت میں نے آپ کو، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. بس دو ہی. دیکھیں قرآن کو یا تو آپ مانیں گے عمل سے، یا آپ انکار کر دیں گے عمل سے. دیکھیں زبان کا اقرار کچھ بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر میں کسی بھی دکان پہ جا کے کوئی 10,000 روپے کی خریداری کر لوں اور اس سے کہوں کہ بس یہ سامان مجھے دے دو، پیک کر دو، اور قیمت نہ دو، تو کیا آپ کو وہ سامان مل جائے گا؟ مجھے آپ بتائیں نا، آسان سی بات ہے. کوئی بھی لے لے. یہ تو 10,000 میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی سبزی کی دکان پہ جا کے ایک 5 مولیاں آپ نے اگر خریدنی ہے، یعنی 5 مولیاں اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ بغیر پیسوں کے وہ مولیاں تو آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھیے کیسی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. سمجھ کی بات ہے نا. ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بس جی شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے میرا نام مسلمان ہے میرا، تو کوئی اسلامی نام سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا.
اسلام نام ہے دل سے، زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنے کو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کوئی مذاق سا لگ رہا ہے مجھے ہم جو کہہ رہے ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ معبود واحد۔ فرشتے ہمیں یقین نہیں ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے نہ فرشتوں پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتاب پر بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ہے ہدایت کی کتاب ہے۔ و رسولہ، رسولوں پر بھی یقین، رسول پہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ اور یوم آخرت پر بھی یقین نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو اس میں ایک میں تو آپ سچے ہیں، دوسرے میں جھوٹے ہیں۔ اقرار باللسان تو ہے، لیکن دل سے تو آپ کا دنیا پر یقین ہے، دل سے تو آپ دنیا پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ لعن الکافرین۔ دیکھیں کافر وہ جو آخرت کو نہیں مانتا۔ ہم لوگ، ہماری ساری تیاریاں ظاہر کے لیے ہیں، عمل سے ہماری زندگی میں آخرت کے لیے کوئی جد و جہد، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں 5 بنا، یہ ہماری روایات ہے، یہ حالات کا جبر ہے۔ میں اگر دیوبندی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس دوسرے فرقے کے میں تو بس دیوبندی ہوں بھائی۔ یہ بس ہم نے دیکھیں یہ دیوبندی بریلوی کی تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دنیا دار کے گھر میں پیدا ہوئے، اب میں دنیا دار ہوں۔ آخرت کو میں نہیں جانتا، آخرت پہ میرا یقین نہیں ہے، نہ میرے ماں باپ کا تھا نہ میرا یقین ہے۔ یہ تو جب ہم دیکھیں یہ ہماری صرف زبانی باتیں ہیں، دل سے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی ہے، اصل فائدہ دنیا کا ہے۔ کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ۔ آپ دیکھ لیں آپ کی آسائشات کے آپ متمنی ہیں، اور سیر سپاٹے کھابے یہ وہ آپ یہ چاہتے ہیں نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم غلط راستے پر رواں دواں ہیں، ہماری منزل غلط ہے۔ کھانا پینا یہ سب کچھ یہ ضروریات زندگی ہیں، لیکن ہم نے ان کو مقاصد زندگی بنا لیا ہے۔ اس پہ آپ سوچیں نظر۔ یعنی اب جو آیت کا مضمون ہے کہ جو بھی دیکھیں جو مومن ہے اس پر اللہ کی لعنت رحمت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خصوصی رحمت۔ اب جو اللہ جو حق سے انکار کر رہے ہیں، حق کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ جو اس کے انکاری ہیں قولاً یا عملاً، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ایسے لوگ جو نہ توحید کو مانتے ہیں اپنے عمل سے۔ دیکھیں یہ گناہ کا جو مسئلہ ہے نا، یہ گناہ قابل بخشش ہوتے ہیں، لیکن کافر جو ہیں وہ تو شرک کی نجاست ہے، وہ تو آلودہ ہیں شرک کی نجاست سے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کیا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں غیر اللہ کی اطاعت پر۔ ہماری تو ساری زندگی نفسانی خواہشات کی بنا گزر رہی ہے، اور اس پر ہم راضی ہیں، اچھے جو ہیں بس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ فتوہ بازی کا کام نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں، یہ تو قرآن ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ مومن کی صفات میں نے آپ کو بیان کر دی۔ آپ میں جو مومنانہ صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت آپ میں نہیں ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، آخری جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، پہلی جو صفت ہے مسلم ہے کہ آپ کا سر جھک جائے
اللہ کے حکم کے سامنے. پھر اللہ کو یہ بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. ہم اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. ہر وقت ہمیں اپنا ظاہری مفاد چاہیے، بس ہم تو ظاہری مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے. اور ہم مومنانہ شان نہیں ہے جو آیت نمبر 36 میں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم. ہم یہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اختیار زندگی اللہ اور رسول نے جو بھی فرمایا اختیار میرا ہے. بیگم صاحبہ کہتی ہے میں تو اب ناراض ہو گئی، اب کسی کی بات میں نہیں مانوں گی جب تک میں جو ہے میری میں نہیں پوری ہوتی، میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، میں تو اپنے شوہر سے راضی نہیں ہوتی. اسی طرح میاں صاحب ہیں، ہم سب تو اپنی میں کی کشتی میں سوار ہیں، میں اور میں. فقد ضل ضلالا مبینا. دیکھیں نافرمانی ہمارا شیوہ ثانی نہیں، شیوہ اول ہے نافرمانی. اللہ کی ہدایت اور رسول کی تربیت یہ ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا. بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اس میں ابد الآباد رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.